کہانی ایک سنہری صبح سے شروع ہوتی ہے جہاں سورج کی پہلی کرنیں قدیم صحرا کی وادی پر پھیل رہی تھی اور دور پہاڑ خاموش گواہوں کی طرح کھڑے تھے۔ اسی وادی میں آباد تھی مدین کی قدیم بستی، مصروف بازار، بلند پتھریلی عمارتیں اور ایک ایسی قوم جو دولت میں ڈوبی ہوئی تھی مگر اخلاص سے خالی تھی۔ پھر اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام عظمت اور وقار کے ساتھ اس بستی میں داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ نور میں چھپا ہوا تھا اور ہاتھ میں نبوت کی علامت عصا موجود تھا۔ بازاروں میں دھوکے کا راز تھا، ترازو جھکائے جاتے، وزن کم کیا جاتا اور لوگ بغیر خوف کے ایک دوسرے کا حق مارتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو پکارا، اللہ سے ڈرو، ناپ تول پورا کرو اور لوگوں پر ظلم نہ کرو کہ اللہ کے ہاں سب کا حساب ہونا ہے۔ لیکن قوم کے امیر سردار ہنس پڑے۔ ان کے چہروں پر تکبر تھا اور زبانوں پر تمسخر۔ کیا شعیب ہمیں تجارت سکھائے گا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور گرجدار آواز میں فرمایا، اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ مگر قوم نے غصے سے منہ موڑ لیا، کچھ نے ہاتھ جھٹکے، کچھ نے تمسخر اڑایا اور کوئی بھی اللہ کے نبی کی بات سننے کو تیار نہ ہوا۔ ان کے ترازو ظلم کی گواہی دیتے تھے، وزن ہمیشہ ایک طرف جھکا رہتا تھا، جیسے ان کے دل بھی عدل سے خالی ہو چکے ہوں۔ پھر اللہ کی طرف سے پہلا عذاب بھیجا گیا، ایسی شدید گرمی کہ زمین پھٹنے لگی اور شہر آگ کی بھٹی بن گیا۔ لوگ دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتے مگر ناکام رہتے، چہرے جھلس گئے، جسم کانپنے لگا اور پیاس جان لینے لگی۔ پانی کے کنویں بالکل خشک ہو چکے تھے، یہاں تک کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ بچا تھا اور درخت مرجھا کر مٹی میں گر پڑے۔ یہاں تک کہ جانور بھی اس عذاب کو نہ سہ سکے، وہ گرنے لگے، ہانپنے لگے اور پوری وادی موت کا منظر پیش کرنے لگی۔ شدت حرارت نے انہیں مجبور کر دیا کہ زمین پر سجدہ ریز ہو جائیں، ہاتھ اٹھائیں، آنکھیں بند کیں، اپنے رب سے مدد مانگنے لگے۔ پھر اچانک آسمان پر ایک سیاہ بادل نمودار ہوا جس نے امید کی ٹھنڈی لہر پھیلا دی۔ قوم خوش ہو اٹھی کہ شاید نجات نزدیک ہے۔ لوگ بھاگتے ہوئے بادل کے نیچے جمع ہونے لگے، خوشی سے چیختے، ایک دوسرے کو آوازیں دیتے کہ رحمت کی بارش آنے والی ہے۔ پورا شہر اس بادل کی چھاؤں میں کھڑا تھا، ہر آنکھ التجا سے آسمان کی طرف لگی ہوئی تھی، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ بادل رحمت نہیں، عذاب ہے۔ اچانک بادل کے اندر سے سرخ روشنی بھڑکنے لگی، بجلی کی تیز چمک گرجی اور فضا میں خوفناک خاموشی پھیل گئی۔ پھر آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے، لوگ چیختے، چلاتے، بھاگتے، گرتے، اٹھتے اور ہر طرف خوف نے گھر کر لیا تھا۔ آگ کے شعلوں نے گھروں کو لپیٹ میں لے لیا تھا، پتھریلی عمارتیں دھڑام سے گرنے لگی اور قوم مدین اپنی بربادی کی پہلی جھلک دیکھ چکی تھی۔ پھر آسمان سے ایک ایسا زوردار صیحہ اترا جس کی گونج نے پوری وادی کو ہلا کر رکھ دیا۔ زمین نے سانس روک لی اور ریت کی لہریں فضا میں اڑنے لگی۔ اس صیحے کی طاقت سے لوگ ایک ایک کر کے گر پڑے، کوئی کھڑا نہ رہ سکا اور ہر سمت خاموش سائے زمین پر بکھرنے لگے۔ پھر اچانک زمین چیخ اٹھی، دراڑیں چاروں طرف پھیلنے لگی اور مدین کا شہر لرزتا ہوا تباہی کی طرف بڑھنے لگا۔ پتھریلے گھر ایک ایک کر کے گرنے لگے، دیواریں ریت کی طرح بکھر گئی اور عمارتیں دھول کے طوفان میں تحلیل ہو گئی۔ یہاں تک کہ بلند و بالا پہاڑ بھی کانپ اٹھے، چٹانیں ٹوٹ کر نیچے لڑھکنے لگیں اور پوری وادی لرزتی آوازوں سے گونج گئی۔ جب گرد و غبار بیٹھنے لگی تو شہر صرف ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا، دھواں اٹھ رہا تھا اور زندگی کا کوئی نشان باقی نہ رہا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام دور پہاڑی پر کھڑے اپنی تباہ شدہ قوم کو دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں دکھ، دل میں گہرا درد۔ ہوا میں لہراتا ہوا ان کا لباس اور ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما ہوا عصا
یہ منظر ان کے صبر اور برداشت کی گواہی دیتا تھا۔ انہوں نے برباد شہر کی طرف ہاتھ اٹھایا اور آہستہ سے فرمایا، کاش تم میری بات مان لیتے تو آج یہ انجام نہ دیکھتے۔ ہوائیں وادی میں چلنے لگی، ریت ملبے کو ڈھکنے لگے، جیسے وقت اس قوم کے نشانات کو مٹا رہا ہو۔ وہ جگہ جہاں کبھی شہر آباد تھا آج سنسان وادی ہے، صرف خاموشی ہے اور عبرت بنے کھڑے پہاڑ۔ بازار کے ٹوٹے ہوئے تھڑے، گرے ہوئے تختے اور ریت میں دبے ہوئے ترازو اس قوم کی بددیانتی کی گواہی دیتے تھے۔ ریت پر پڑا ایک ٹوٹا ہوا ترازو ان کی بے ایمانی اور باطل کے وزن کا ٹوٹ جانا صاف دکھا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ بادل جھٹنے لگے اور آسمان سے ایک نرم سفید روشنی اتری، گویا رب کائنات اس بربادی کو بھی ایک پیغام بنا رہا ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس وادی کو آخری بار دیکھا، پھر آہستہ آہستہ صحرا کی طرف چل دیے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے مگر اس قوم کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اور آخر میں آسمان پر ایک سنہری نور روشن ہوا جو انسانیت کو یاد دلاتا ہے کہ ظلم، دھوکہ اور تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ اللہ کی پکڑ بے آواز ضرور ہوتی ہے مگر بہت سخت ہوتی ہے۔